बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हम कल वाले अपने कोर्स से, कल वाली अपनी चीज़ों से जो हमने स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी की इब्तिदा की थी, उससे चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, कल बात हो रही थी अजराम फल्की की, हेवनली बॉडीज़ की, और मैंने उसमें आपको कोई भी मैग्नेटोस्फेयर वाला जिसमें कि एक पोल के साथ जो है रिवॉल्व करते हुए कुर्रे को, स्फीयर को, बेशक वो ज़मीन है, कोई दूसरा जो है वो हेवनली प्लैनेट है, हेवनली बॉडी है, उसका जो है वो आपको एक मज़र बताया था, उसका एक आपको तरीक़ाकार बताया था। अच्छा जी, आज थोड़ा सा इसी टॉपिक को जो है वो आगे ले जाते हुए बात करते हैं कि सूरज, ज़मीन और ज़मीन से आगे चाँद की हरकत आपस में क्या हैं, और इनसे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपको मैंने बताया था कि ज़मीन की एक हरकत वो है जो कि सूरज के गिर्द, निज़ाम शमसी के गिर्द जो है होती है। एक हरकत वो है जो उसकी अपने मदार के गिर्द होती है, वो खुद अपना एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर, मोर एक्यूरेटली इसको हम कह सकते हैं 364 दिन और 19 घंटे, तकरीबन 18 घंटे और कुछ मिनट्स में जो है वो अपनी एक हरकत पूरी करती है। ज़मीन की जो हरकत उसके अपने एक्सिस, अपने मदार के गिर्द होती है, वो लेती है 24 घंटे। और इसी तरह जो चांद की हरकत, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, चांद की जो हरकत ज़मीन के गिर्द होती है वो होती है 1 महीने में। ठीक है जी, तीन चीज़ें हो गई। एक, ज़मीन की हरकत सूरज के गिर्द जो कि 1 साल में पूरी होती है। ज़मीन की हरकत अपने एक्सिस के राउंड जो कि 1 दिन में कंप्लीट होती है। और चांद का एक चक्कर जो कि ज़मीन के गिर्द 1 महीने में होता है। तो बेसिकली ये तीन हरकत जो हैं और इनका आगे पीछे हो जाना जो है, ये हमारे यहाँ चेंजेस लाता है मौसमों की, दिन और रात का कंसेप्ट, चाँद की अव्वल से लेके अवाखिर तक की जो मूवमेंट्स हैं, जो उसकी शेप हमें नज़र आती है, ये सारा कुछ जो है। फिर एक और मज़र होता है जिसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, लूनर इक्लिप्स हो गया, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, के जब सूरज और ज़मीन के बीच में चांद आ जाए तो वो कैसे परफॉर्म करे, या ज़मीन और सूरज एक साइड पे, चांद के ऊपर रोशनी नहीं पहुंच सकती तो चांद का क्या ग्रहण है। तो ये सारे अवामिल, ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं, इनका दारोमदार होता है इस हरकत के गिर्द। तकरीबन 18 घंटे और कुछ मिनट्स में जो है वो अपनी एक हरकत पूरी करती है। ज़मीन की जो हरकत उसके अपने एक्सिस, अपने मदार के गिर्द होती है, वो लेती है 24 घंटे। और इसी तरह जो चांद की हरकत, चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है, चांद की जो हरकत ज़मीन के गिर्द होती है वो होती है 1 महीने में। ठीक है जी, तीन चीज़ें हो गई। एक, ज़मीन की हरकत सूरज के गिर्द जो कि 1 साल में पूरी होती है। ज़मीन की हरकत अपने एक्सिस के राउंड जो कि 1 दिन में कंप्लीट होती है। और चांद का एक चक्कर जो कि ज़मीन के गिर्द 1 महीने में होता है। तो बेसिकली ये तीन हरकत जो हैं और इनका आगे पीछे हो जाना जो है, ये हमारे यहाँ चेंजेस लाता है मौसमों की, दिन और रात का कंसेप्ट, चाँद की अव्वल से लेके अवाखिर तक की जो मूवमेंट्स हैं, जो उसकी शेप हमें नज़र आती है, ये सारा कुछ जो है। फिर एक और मज़र होता है जिसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, लूनर इक्लिप्स हो गया, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, के जब सूरज और ज़मीन के बीच में चांद आ जाए तो वो कैसे परफॉर्म करे, या ज़मीन और सूरज एक साइड पे, चांद प्लेन सरफेस के ऊपर अगर मैं बात करूं कि जी एक सरफेस है जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें कोई जो है वो हमें कुर्रा या कोई 3D इफेक्ट नज़र नहीं आता, ये 2D हरकत है। इसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगा किलोमीटर्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, और इस तरह से एक चीज़ जो है वो होती है 3D में हरकत। 3D से मुराद है जी कि एक स्फीयर की जो है उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट देखनी, या एक कोई भी दायरवी या कोई भी कुर्रे की शक्ल की 3D स्फीयर में, बॉक्स में।
تو اس میں دائرے کے اندر جو حرکت ہوتی ہے، جو کہ یہ جیوگرافک حرکت ہے، یہ جو اس طرح سے گولائی میں حرکت ہوتی ہے، تو یہ نارملی ہوتی ہے ڈگریز کے اندر یا ریڈینس کے اندر. آپ نے پڑھا ہوگا اس کو کہ یہاں سے لے کے اگر آپ نے یہاں تک جانا ہے تو اس کو جو حرکت ہے وہ گولائی میں جو حرکت ہے وہ اینگل میں حرکت ہوتی ہے، زاویے میں حرکت ہوتی ہے، ڈگریز میں حرکت ہوتی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ڈگری جو ہے وہ برابر ہوتی ہے 60 منٹس کے، اور 1 منٹ برابر ہوتا ہے 60 سیکنڈس کے. تو جو ایک ڈگری ہے وہ ایکولس ٹو برابر ہوتی ہے 60 منٹ کے یا 3600 سیکنڈس کے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب اگر بات سرکمفیرنس کی کرتے ہیں یا محیط کی کرتے ہیں، تو زمین یا کوئی بھی جو ایک کرہ ہے یا ایک دائرہ ہے، اس کا جو سرکمفیرنس ہوتا ہے وہ ایکولس ٹو، وہ برابر ہوتا ہے 360 ڈگریز کے. مطلب یہاں سے لے کے، اور اگر یہ چکر پورا کر کے کرہ جو ہے وہ واپس یہاں اسی پوائنٹ پہ ہی پہنچتا ہے، تو یہ ٹوٹل جو اس کا ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے، ٹوٹل جو اس کا دورانیہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی 360 ڈگریز، 2 یا 360 ڈگریز. زمین اپنے محور کے گرد ایک پورا جو کمپلیٹ چکر ہے وہ 24 گھنٹے میں لگاتی ہے، جبکہ میتھمیٹکس کی روح سے، دائروی حرکت کی روح سے، سرکولر جو موومنٹ ہے اس کی وہ ہوتی ہے 360 ڈگریز. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ زمین کی جو حرکت ہے وہ 24 گھنٹوں میں 360 ڈگریز ہے. گلوب ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک پول ہے جو کہ نارتھ اور ساؤتھ. تو اس سے جو ہم نے عرض کیا تھا کہ 90 ڈگریز پہ ایک گریٹ سرکل ہمیں ملتا ہے جو کہ نارتھ اور ساؤتھ کے حوالے سے ہو جائے گا، ایسٹ اور ویسٹ ورڈس. تو یہ لائن جو ہے یہ ہم نے کہا تھا یہ خط استوا ہے، جو کہ ایکچوئل میں ایسے ہے، اور پیچھے سے بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہے، چونکہ یہ کمپلیٹ سفیر ہے، کرہ ہے. خط استوا ہو گئی ہماری جو کہ 90 ڈگری کے آرک ڈسٹینس پہ ہوگی ایکویٹر کے ساتھ. زمین کو جو اب ہم ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں یا زمین کو ہم پیسز میں کاٹنا چاہتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ عرف عام میں یا عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس خربوزہ ہے، تو ہم جیسے اس کی پھاڑیاں کاٹتے ہیں، یا ہمارے پاس مالٹا ہے، اس کی جس طرح سے پھاڑیاں ہوتی ہیں، تو زمین کو بھی جو ہے وہ ہم اسی طریقے سے کاٹنے کی یا اس کے اوپر فرضی لائنیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ زمین کے اوپر، پول کے اوپر اگر ایک لائن بنے گی تو وہ اس طرح سے بنے گی، لیکن 2D میں بناتے ہوئے وہ ہم اس کو اس طرح سے نہیں دکھا سکتے. اور اسی طرح اس طرح سے شکل بنے گی، اس طرح سے شکل بنے گی، دوسری طرف ایسے شکل آئے گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سارے ہم ریڈینس یا اس کے اوپر جو ہے وہ لائنز لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ 15 ڈگری کے آرک ڈسٹینس پہ جو ہے وہ لائنز لگاتے جائیں گے تو ہمیں اس پہ جو ہے وہ 24 لائنز نظر آئیں گی، چونکہ زمین اپنے محور کے گرد جو ہے وہ ہم نے عرض کیا تھا 360 ڈگری جو ہے وہ موومنٹ ہے، اور 24 گھنٹوں میں ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس جو ہے وہ 15 ڈگری کے آرک ڈسٹینس پہ جو ہے وہ ایک سے دوسری لائن بن جائے گی. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ فالو کر رہے ہیں مجھے؟ تو ہم زمین کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے تقسیم کرنے کی غرض سے ہم لائنیں لگاتے ہیں. تو اگر ہم اس کے اوپر 24 جگہوں پہ جو ہے وہ اس کے اوپر قطعات یا اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کراسنگ یا اس کے اوپر جو ہے وہ لائنز لگا دیتے ہیں، تو اٹ مینس کہ ہم نے 15 ڈگری کے ڈسٹینس کے اوپر لائن لگا دی ہے. یہاں سے ایک کنسیپٹ جو ہے وہ اب ڈیولپ ہوگا کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ ہم جس جگہ پر بھی موجود ہیں، آبزرور زمین کی سرفیس پہ جس جگہ پر بھی موجود ہے، تو وہ اپنی کون سی اس کی لوکیشن ہے خاص جس کے اوپر وہ موجود ہے. اب جیسا کہ اگر ہم گراف کے حوالے سے بات کریں یا ہم جو ہے وہ ایک ٹیبل کے حوالے سے یا ہم ایک
جنرل 2D سرفیس کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں پتہ ہے جی کہ ہم کہیں بھی کسی بھی چیز کو جو ہے لوکیٹ کرنے کے لیے اس کی پوزیشن لیتے ہیں ایک ریفرنس کے ساتھ. میں لاہور اسٹیشن پہ کھڑا ہوں، لاہور اسٹیشن سے میں 5 کلومیٹر دور کھڑا ہوں اور میں اپنی پوزیشن لینی چاہ رہا ہوں، عرف عام میں کسی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو میں بتاؤں گا جی کہ میں لاہور اسٹیشن سے جو فلاں سڑک ایک جا رہی ہے جی ٹی روڈ کی طرف یا فلاں موٹر وے کی طرف جا رہی ہے، میں اس پہ 5 کلومیٹر کھڑا ہوں. تو میں نے ایک خاص پوائنٹ پہ جو ہے وہ اس کو ریفرنس بنا کے بتایا ہے جی کہ میں اس پوائنٹ سے اگر آپ جائیں تو اس پوائنٹ سے اتنی دور کھڑا ہوں. اور اسی طرح اگر ہم اس کو جو ہے وہ ایک گراف کے اوپر یا ایک جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر بتائیں کہ جس کے اوپر ایک ایکس ایکسس میں جو ہے وہ ہاریزونٹل جو ہے ورژن ہو اور وائی ایکسس جو ہے وہ ایک آپ کا ورٹیکل ورژن ہو، تو اس میں جو ہے جو ایک پوائنٹ ہے ریفرنس پوائنٹ ہے جو کہ نارملی سینٹر ہوگا یا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، اور ایک پوزیشن ہمارے پاس جو ہے جس کو ہم نے آبزرور کی پوزیشن ہے لوکیٹ کرنا ہے، تو اس کی پوزیشن کو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ایکس اور وائی ہے. ایکس پوزیشن اس کی کیا ہوگی جی، اس کا ڈسٹینس ان ایکس ایکسس کہ وہ ایکس ایکسس پہ وہ پوزیشن جو ہے وہ کہاں پہ کر کے آتی ہے، اور وائی پوزیشن کیا ہوگی، وہ وائی پوزیشن پہ کہاں پہ کر کے جاتی ہے. تو اس طرح سے ہم ایک ریفرنس بنا کے کسی بھی چیز کا ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ لوکیشن کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ یہ آج کے لیے جو ہے وہ انف انفارمیشن ہو گئی ہے. ہم ایگزیکٹلی یہیں سے جو ہے وہ کل اس کو سٹارٹ کریں گے جی. تو ساتھ جڑے رہیے گا، بندے رہیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.